اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ دوستو، آج ہم آپ کو کرکد کے درخت کے بارے میں حدیث کی روشنی میں کچھ معلومات شیئر کریں گے، لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک ہر لحاظ سے بہترین نمونہ ہے۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اور نبوت کے بعد ان کی ہر بتائی ہوئی بات حدیث میں آتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جتنی بھی حدیث تھی وہ 1000% بالکل اپنے ٹائم پر بالکل ٹھیک ثابت ہوئی۔ دوستو، یہودی اور عیسائی بھی ان حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے کام کی باتیں نکال لیتے ہیں، کیونکہ اس بات پر وہ بھی پورا یقین رکھتے ہیں کہ حدیث پاک میں جو کہا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں کو مار نہ دیں۔ جب مسلمان یہودیوں کو مار رہے ہوں گے تو اگر کسی بھی چیز کے پیچھے کوئی یہودی چھپے گا تو وہ چیز بولے گی کہ اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ اور اسے قتل کر دے، ماں سوائے غرقد کے درخت کے، یعنی غرقد کا درخت وہ واحد چیز ہے جو یہودیوں کو بچائے گا اور اسے اپنے پیچھے پناہ دے گا، اور یہودی اس کے پیچھے پناہ لیں گے۔ جب یہودیوں نے یہ حدیث پڑھی تو ساری دنیا میں انہوں نے کرکد کے درخت کی شجرکاری شروع کر دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث 1000% سچ ثابت ہوتی ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یوں یہودیوں کو اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ کرکد کا درخت ان کی پناہ گاہ ہے، تو اسرائیل جو کہ یہودیوں کا گڑھ ہے، اس نے اسے اپنا قومی درخت قرار دے دیا اور ہر طرف اس کی شجرکاری شروع کر دی۔ ایک اندازے کے مطابق 2010 تک اسرائیل میں 2,40,00,000 کرکد کے درخت لگائے جا چکے تھے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی ریلوے لائن کی جو پٹری ہے اس کی دونوں طرف بھی صرف کرکد کا درخت لگا ہوا، اور یہی درخت لگانے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی درخت نہیں لگا سکتے۔ دوستو، ایک بات تو آپ کو پتہ ہے کہ یہودی اپنے دماغ، اثر و رسوخ اور پیسے کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنا دبدبہ رکھتے ہیں، اور ان کا پوری دنیا میں تعلق ہے، یہ کسی کو بھی خرید لیتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور پوری دنیا میں کرکد کے شجرکاری کی، کرکد کے درخت کی شجرکاری کی، یہاں تک کہ یہودی اپنے کسی بھی قومی دن پر یا کسی بھی تہوار پر ایک دوسرے کو کرکد کا پودا تحفے کے طور پر دیتے ہیں، تاکہ نئی آنے والی نسل کو اس کی اہمیت کا پتہ ہو کہ یہ ہمارے مذہب میں کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ دوستو، آج کی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔